أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے دین کے شہزادے اور شہزادیاں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بہترین تقوی اور صحت کی حالت میں ہوں گے۔ اور آج کی ہماری کلاس بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے، کیونکہ ہم پڑھنے والے ہیں اپنے اسلامک نیو ایئر جو اسٹارٹ ہو رہا ہے محرم کے منتھ سے۔ تو میرے پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو بھی پتا ہے اور ہم بھی اس بات کو بہت غور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے انگلش والے انگریزی کے منتھ تو بہت اچھے سے یاد ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے منتھس جو ہمارے اسلامک منتھس ہیں ان کی پوری جانکاری ہے کہ نہیں، وہ سارے ہے کہ نہیں یاد ہمیں؟ تو ہمارا جو یہ نیو ایئر لگا ہے، اسلامک نیو ایئر ہے جو ہمارا، وہ ہے ہجری کے ساتھ 1448۔ اور ہر ایک نیو ایئر میں، اسلامک نیو ایئر میں جیسے انگلش میں 12 منتھس ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمارے بھی 12 منتھس اسلامک ہیں۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کون کون سے اسلامک منتھس ہیں ہمارے۔ آپ سب تو بہت اسمارٹ بچے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میرے بہت پیارے پیارے سے بچوں کو، بہت سے بچوں کو اس میں اسلامک منتھس ضرور پتا ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم آج ان کو پڑھیں گے اور لرن کریں گے۔ تو ہمارا فرسٹ منتھ، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل ہمیں وشز آ رہی ہیں، اسٹیٹس پہ بھی سب کے لگے ہوئے ہیں نا، تو مجھے بہت امید ہے کہ میرے پیارے پیارے بچوں کو یہ منتھس پتا ہے، لیکن کیا سارے 12 منتھس کے نیم یاد ہیں؟ تو آج ہماری پیاری سی کلاس میں ہم سارے 12 منتھس دیکھیں گے کون کون سے، اور ان کو لرن کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کو آپ کے گروپ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ میرے جو پیارے پیارے سے بچے ہیں بہت جلدی یاد کرنے والے یاد کر لیں گے۔ تو ہمارا پہلا منتھ ہے محرم، پھر سیکنڈ ہے صفر، پھر تھرڈ ہے ربیع الاول، ٹھیک ہے، پھر ہے ربیع الآخر، پھر کیا ہے، پھر نیکسٹ ہے ہمارا یعنی کہ 5 نمبر کا ہے جمادی الاولیٰ، ٹھیک ہے، جمادی الاولیٰ، پھر ہے 6 نمبر پر جمادی الاخرہ، پھر ہے رجب کا منتھ، پھر ہے شعبان، پھر ہے جو ہم سب کا فیوریٹ ہے رمضان، نہیں سوری شعبان ہوا، شعبان کے بعد میں نے کوئی مس تو نہیں کیا؟ نہیں، صحیح کریکٹ ہے رمضان، رمضان کے بعد پھر ہم نے، سوری میں رجب مکس تو نہیں کر گئی، ایک دفعہ اور پڑھ لیں گے ہم لوگ بھی، رمضان، پھر ہمارا 10 نمبر پہ تھا شوال، پھر 11 پہ تھا ہمارا ذوالقعدہ، پھر 12 پہ تھا ذوالحجہ۔ تو آئی تھنک میں رجب کا منتھ مس کر گئی تھی، سوری۔ تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور مجھے پڑھ کے دکھا دے، اور اس کے لیے میں ناہید میم کو کہوں گی کہ ناہید میم کسی ایک بچے کو بلا لیں جو ہمیں ویٹ نو نو نو، یہ ناہید میم سلیکٹ کریں گی کہ کس کو بلا رہی ہیں۔ Okay, raise your hands please all of you. Who wants to read the months of the year? Okay, میں بلانا چاہوں گی ام ہانی کو، پلیز سارے منتھس ایک بار ہم سب کو سنا دیں پڑھ کے۔ ام ہانی، یس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول،
ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام۔ ماشاء اللہ ام ہانی نے اس کا مطلب لرن کیے ہوئے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بتایا ام ہانی نے، ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت پیارا بچے۔ تو میرے سارے پیارے پیارے بچے اسی طریقے سے اپنے سارے منس کو یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سارے بچے اس کو ضرور لرن کریے گا۔ اب جیسے کہ میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنے والی ہوں، یہ بات کہ جب بھی ہمارا انگلش والا جو منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، سوری، جب بھی ہم نیا سال سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے نیو ایئر کے ریزولوشن لینا شروع کر دیتے ہیں، لیتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ نیا سال آ رہا ہے، میرا ریزولوشن یہ ہے، میں یہ کروں گا اس ایئر میں، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن جب ہمارا اسلامک نیو ایئر آتا ہے تو کوئی ہم ایسا ریزولوشن بناتے ہیں کیا؟ کسی نے غور کیا؟ کسی نے اسلامک نیو ایئر آنے پہ کچھ بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ کسی نے بھی یہ سوچا کہ یہ نیا سال آ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب اور جاؤں گی یا جاؤں گا؟ کسی نے خیال کیا اس بات کا کہ نہیں کیا؟ بہت ارے ماشاء اللہ میرے پیارے سے بچے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے کیا۔ کیا سوچا آپ نے کہ کیا چینج لائیں گی آپ؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی ہم روز 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آئیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارا ایئر شروع ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی پیاری بات آتی کہ ہے کیا محرم؟ باجی ہم کہہ رہے ہیں نا اور محرم کا منتھ اسٹارٹ ہوا۔ اب مائک پلیز بند رکھیں، میری بات سنیں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں محرم اسٹارٹ ہوا، محرم اسٹارٹ ہوا، محرم کا منتھ آ گیا۔ ہے کیا محرم کا منتھ؟ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا منتھ ہے، یعنی کہ فرسٹ منتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے 12 منتھس میں 4 منتھ ایسے بنا دیے جو بہت ہی پیور سیکرڈ ہیں، مقدس ہیں، اور ان میں بہت بڑی فضیلتیں ہیں، یعنی کہ ریوارڈز بہت ہیں۔ ریوارڈز ہیں تو ریوارڈز ملیں گے کیسے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، تب تو ہم ریوارڈ کے حقدار ہوں گے نا۔ اور ہجری آپ نے سنا نا، میں نے کہا کہ ہجری منتھ، ہجری کے ساتھ نیا ایئر شروع ہو رہا ہے، 1448 ہے۔ تو ہجری کا مطلب ہے ہجرت کے جو ہجرت کے بعد کے ایئرس ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہجری ایئرس۔ تو جب اور ہجرت ہے کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کے مدینہ تک کا سفر کیا، اس کے بعد کے جو ایئرس ہیں ان کو ہجری ایئرس کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ ان کو ہجری ایئرس کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں اب ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور اب تقریباً 1450 سال ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے کے بعد محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے روزے سب سے زیادہ بہترین روزے، بہت قبولیت والے روزے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے نیکی کے کام کرنے ہیں اور روزے رکھنے ہیں، بہترین کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اب یہ سوچئے کہ اتنا امپورٹنٹ منتھ ہے اور نیکی کے ریوارڈز ہیں، تو کہیں گناہوں کی سزا بھی زیادہ نہ ملے، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ ہم کسی کا اگر پازیٹیو پہلو دیکھتے ہیں تو اس کا دوسرا اپوزٹ پارٹ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے پازیٹیو پارٹ پہ کام کرنا ہے تاکہ ہمیں گناہوں کے لیے وقت ہی نہ ملے، کیونکہ غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات دھیان رکھنی ہے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہم برے کاموں سے بچیں، اچھے کاموں کی طرف چلیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، توبہ کرتے رہیں، اللہ کے ذکر میں، اچھے کاموں میں لگے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا ہے کہ یہ منتھ بہت اسپیشل ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اسپیشل کام کرنے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہمارا نیو ایئر شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں ریزولوشن لینا ہے۔ آپ کو ہم کو ریزولوشن لینا کیا ہے؟ ہمارا ریزولوشن ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں قرآن
کیونکہ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کی کنجی یعنی کہ کی ہے. قرآن ہماری زندگیوں کی چابی ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. ہم کیا سیکھیں گے اس سال؟ آئیے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سال ہم کیا سیکھیں گے. ہمارا نیو ایئر کا جو ریزولوشن ہے قرآن سیکھیں گے. پھر دوسرا کیا ریزولوشن لیتے ہیں ہم لوگ؟ دوسرا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت بڑھائیں گے. کیسے کریں گے محبت؟ کیسے آئے گی محبت؟ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان اس کے رسول سے بھی محبت کرے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں؟ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی نا. اس کے جینے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے وہ کن سے پیار کرتے ہیں اس کا طریقہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ جس سے ہم پیار کر رہے ہیں ہم اس کی پوری زندگی چاہتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل میں اتار لیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول سے پیار کریں گے تو کیسے پیار کریں گے؟ ہمیشہ سچ بولیں گے، امانت رکھیں گے، پڑوسی سے بہت اچھا سلوک کریں گے. یہ ہونے چاہیے نا ہمارے سارے ریزولوشن. آپ کہیں گے امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت پتہ ہے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے. آپ کے فرینڈ نے آپ کو ٹافی دی رکھنے کی، آپ نے کھانی نہیں ہے. آپ کے بھائی کا حصہ رکھا ہوا ہے کچن میں، آپ نے کھانا نہیں ہے. یہ سب امانت میں، دیانتداری میں، اچھا کام بھی ہے، یہ سب آتا ہے. یہیں سے شروعات ہوتی امانت رکھنے کی. ماما نے بتایا یہاں پہ آپ کی چھوٹی بہن کا حصہ ہے، آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کھا نہ لیں. دل تو بہت کر رہا ہوگا، لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے رسول اللہ سے سچی محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا راستہ بنایا. تو ہمارے یہ سارے ریزولوشن ہونے چاہیے. اور تیسرا کیا؟ تیسرا ریزولوشن یہ بنانا ہے ہمیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے گھر والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے. اور جب اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں ان کے گھر کے لوگوں سے، ان کے دوستوں سے، ان سے پیار کرنے والوں سے سب سے محبت ہو جائے گی نا. تو جب ہم یہ لائن چلائیں گے، ایسی محبتیں لائیں گے، ایسے قریب لائیں گے تو ہم اللہ کے قریب آٹومیٹکلی پہنچنے لگ جائیں گے. تو ہمارا اس بار کا نیو ایئر کا جو ریزولوشن ہے ہم نے اس کو کر لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. محرم کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ منتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 منتھ ایسے بتائے ہیں جو 12 منتھس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان پہ چلنا مطلب ان منتھس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کے منتھس ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اینڈ رجب. یہ 4 منتھ ہے نا، بہت نیکیاں ریوارڈ بٹورنے والے ہیں، دینے والے ہیں. تو ان میں ہمیں بہت خاص اہتمام کرنے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص چنا ہوا مہینہ ہے، منتھ ہے. اس کی امپورٹنس یہی سے سمجھ لیجئے کہ اسی منتھ سے اللہ تعالیٰ نیو ایئر شروع کر رہے ہیں. اور اس منتھ میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. جو اسلامک ہسٹری ہے ہماری نا، اس کے بہت سارے امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جس میں سے کربلا کا واقعہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں. بہت امپورٹنٹ، بہت ہی غمناک. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا جو ہے منتھ یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہمیں اسلامک ہسٹری کے بہت سی چیزیں بھی جاننے کی ضرورت ہے. کربلا کا انسیڈنٹ تو ہمارے آج کل یوٹیوب کے فیڈ پہ سب کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ محرم اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا ہے، تو سوچیے اس کی امپورٹنس کیا ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان کے بعد کے سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ مہینہ اگر اللہ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خاصیت بہت زیادہ ہوگی، بہت امپورٹنس ہوگی. تو ہمیں اس امپورٹنس کو پکڑنا ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، نیک عمل زیادہ کرنے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ بہت ثواب ہے اس کا. اللہ سے قریب ہونا ہے نا ہمیں.
اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ اس کے بعد کیا کریں گے بتائیے؟ اگر یہ اتنا امپورٹنٹ منتھ ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آتا ہے 10 محرم، یعنی کہ یوم عاشورہ کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور جن کی سزا بہت زیادہ ہے، ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو، معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی ہے اور روزہ رکھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی لے لینی ہے۔ تو ایسا ہوا تھا، یہ عاشورہ کا دن ہے کیا اور اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی لوگ محرم کی 10 تاریخ کو، یعنی کہ عاشورہ کے دن عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب جو ہے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بھی پروفٹ ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ نے جو ہے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی سب روزے رکھیں۔ ہمیں روزہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے، رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے۔ یہ بہترین موقع ہے، تو ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بتائی گئی کہ جیسے جو یہود تھے وہ 10 کا رکھتے تھے، تو ان سے ہماری ملتی جلتی ویسی چیزیں نہ ہو جائیں، ان سے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لیے، اپنے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وی آر دا مومن، وی آر دا مسلمس نا، تو ہمیں ان سے ڈفرینشیٹ کیسے کیا کہ 9-10 کا روزہ رکھ لیں یا 10-11 کا رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نیکسٹ ایئر میں رہا تو میں کیا کروں گا کہ میں ایک روزہ اس میں ملا لوں گا۔ تو ہم سب اسی لیے یا تو 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں یا تو 10-11 کا رکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے 9 کا رکھیں کہ 10 کا رکھیں، تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ 9-10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 9-10 رکھ لیں یا 10 اور 11 رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے، تو نیک اعمال کے لیے کہیں گے لوگ کریں کیا؟ امپورٹنٹ بات ہے بھائی، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، صدقہ اور زکوٰۃ جو بھی صدقہ اور خیرات کریں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، توبہ زیادہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے لگ جانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برے برے کاموں کو اپنے آس پاس نہیں آنے دینا ہے۔ اس کو بتانا شیطان جب بھی آئے کہ ارے محرم کا مہینہ ہے، مجھے اپنے آپ پہ جو ہے نقصان نہیں پہنچانا، اپنے آپ کو ہر وقت گناہ سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اہتمام ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے گناہ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں سمیٹیں گے نا۔ ہم تو اتنے سمجھدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہمیں نیک کام کرنے۔ اور بچوں آپ لوگ کو پتہ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو 10 محرم ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ 10 محرم تھا، یعنی کہ 10 محرم کا ہی دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ 10 محرم ہی وہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ وہی دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اور اسلامک ہسٹری کے بہت سے امپورٹنٹ جو ہے ڈیز ہیں، جو بہت سے امپورٹنٹ کام ہیں جو اسی دن ہوئے۔ اور کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آگ سے نجات بھی ملی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی جیسے میں نے بتایا اسی دن فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن، اور اسی دن ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا بھی گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بوٹ تھی، جو ان کی بڑی سی کشتی تھی، وہ بھی جو پہاڑ تھا نا کوہ جود، اس پر جا کر اسی دن ٹھہری تھی۔
اور حضرت سلیمان اسلام کو بھی ملک عظیم اسی دن عطا کیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کی پیٹ سے اسی دن نکالا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گہرے والے کنویں سے اسی دن نکالا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی کا روگ تھا وہ بھی اسی دن دور ہوا. 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا، کرسی بنائی، زمین آسمان بنائے، سورج چاند ستارے اور جنت بھی پیدا کیے. اتنی امپورٹنٹ چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 10 محرم یوم عاشورہ کے دن ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفیقوں کو 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد میدان کربلا میں شہید کیا گیا. انہیں شہادت کا اتنا بڑا یہ غم کی بھی بات ہے، اور لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اللہ کے قریب جانے کے لیے ان لوگوں نے کتنی بڑی قربانی دی. غم کی بات تو ہے، لیکن یہ سوچئے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان کی نزدیکی کے لیے سر کٹا دیے گئے، اپنے آپ کی قربانی دے دی گئی، وہ شہادت کا درجہ پا لیا گیا جو آج تک جو ہے ہم سب کے لیے کیا ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کا اور اللہ سے قریب جانے کا ذریعہ ہے. اتنی بڑی قربانی، کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اپنے گناہوں کے، اپنی گندی عادتوں کی قربانی نہیں دے سکتے اس منتھ میں؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے ہم اپنے گندے کام، برے کام، ہماری جو زندگی میں غلط عادتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی قربانی نہیں دے سکتے. ہمیں یہ سب سبق سکھاتا ہے کہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مشکل وقت آ گیا تو ہمیں کیسے صبر کرنا ہے. اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں دینا، ہمت سے ڈٹے رہنا. کربلا کا واقعہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی وقت دیا، زندگی نے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا تو ہم ان سب ٹاپکس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ سب پیارے پیارے بچے ہیں، ضرور آپ کے گھروں میں آپ کو کربلا کا واقعہ بتایا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی وقت میں ہمارے اتنی اضافہ ہوا تو ہم سارے ٹاپکس کو بہت اچھے سے پڑھیں گے. جو واقعہ ہے، تاریخی واقعات ہیں، یعنی کہ بہت ہماری زندگیوں کو جھنجھوڑنے والے، ہماری زندگیوں کو ہمیں صحیح راہ دکھانے والے واقعات ہیں. تو ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس کی قریب جانے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جھکے رہنا ہے. اس جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا، اپنے پیارے رب سے محبت کرنا. تو ہم نے جیسے اپنے ریزولوشن لیے ہیں، آئی ہوپ سارے بچے اپنے ان سب ریزولوشنز پہ ورک کرنا شروع کر دیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ اور بھی مجھے یاد آتا ہے محرم کے منتھ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت تھی وہ بھی اسی منتھ میں ہے نا. تو ہم سب کو آج کیا کرنا ہے؟ ہماری ویکنڈ کی چھٹی ہے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ضرور کوشش کریں گے سنیں کہ کیا زندگیاں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کتنی اللہ کے رسول سے محبت کی اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیے کہ آج تک 1450 سالوں کے بعد بھی ہم سب ان کا واقعہ اپنی کلاس میں پڑھ رہے ہیں. کتنی اہم شخصیتیں ہیں، کتنی محبت والے پرسنالٹیز ہیں، یہ ہیں سیلیبریٹیز ہماری لائف کے. ان کے بارے میں جانیں گے، دعا کریں گے اپنے لیے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو پروفٹ تھے خلیل اللہ، جن کو کہا جاتا ہے اللہ کے دوست، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے ایگزامز دیے، پھر دعا کی، دعا کر کر کے کسے مانگا؟ امام الانبیاء، کائنات کی عظیم ہستی کو مانگا اپنی نسل میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب امام الانبیاء نے مانگا تو کسے مانگا؟ مانگا عمر فاروق کو. کس لیے مانگا؟ اسلام کی قوت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے. تو کیسی عظیم ہستیاں ہیں یہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا یعنی کہ پیارے رسول اللہ کے محبوب، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں.
ایسی ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں کون نہیں جاننا چاہے گا؟ جانیں گے نا آپ سب. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں اتنی برکت دے اور ایسی کلاسز ایسی ہوں کہ میں آپ سب کو اور زیادہ بتا پاؤں. بہت ہی خوبصورت واقعات تھے. میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں آپ سب کو اور چیزیں بھی بتاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ میری زبان سے نکلا آپ سب بچوں کو جو ہے آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہو. اللہ تعالیٰ اس میں ایسی جو ہے ایسی چیزیں ڈال دے کہ آپ سب کو اس سے محبت ہو جائے. تو اسی محبت اور اسی خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسی آج جو کچھ ہم نے جانا ہے اور میرے پیارے بچوں کو بہت کچھ پتہ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ایک کوئز کھیل لیتے ہیں تاکہ آپ سب کے مائنڈ میں کوئز سے ساری باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں. تو آئی ہوپ ناہید میم ہوں گی ہمارے ساتھ کلاس میں. یس. ناہید میم، میں بچوں کا نیم کال آؤٹ کروں، آپ سوال پڑھیں گی؟ جی جی بالکل. تو چلیے. بچوں، آر یو آل ریڈی فار دا کوئز؟ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. میم جن کا نام لیں گی بس وہی بچے انمیوٹ کر کے آنسرز دیں گے، باقی بچے چیٹ باکس میں ایکٹیو رہیں. اوکے؟ تو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، محرم ہجری کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے روشدہ سے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا مہینہ سی نمبر کا پہلا مہینہ. یس یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن پلیز. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، محرم اللہ کے کتنے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے؟ اس کا جواب دیں گے آہر. آہر، اوپن یور مائک بیٹا. آہر نہ ہو تو اسرا یا رابعہ میں سے کوئی. میم آپشن سی. ویری گڈ. یس، ویری گڈ. دا کریکٹ آنسر از آپشن سی، 4 مہینے. محرم اللہ کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے. ویری گڈ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کے مطابق سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سو ایزی. کون بتائے گا؟ منیبا دیں گی. اس کا جواب دیں گی منیبا. میم ڈونٹ اوپن. اوکے منیبا آپ Okay. اوپن کریں، انم آپ بند کریں. میم 12. یس، دا کریکٹ آنسر از 12. ہمارے اسلامک مہینے میں بھی 12 منتھس ہوتے ہیں. ویری گڈ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ان میں سے کون سا مقدس مہینہ نہیں ہے؟ اے محرم، بی رجب، سی ذوالحجہ، ڈی شعبان. اس کا آنسر دیں گی خدیجہ. خدیجہ. یس میم. آنسر دیں بیٹا. 4 امپورٹنٹ منتھس بتائے نا، نہیں یاد آ رہے؟ کوئی اور کوئی بتا. اور بتا. میم آ رہے. آ رہے ہیں، بتائیے پھر. شعبان. یس، دا کریکٹ آنسر از شعبان. ویری گڈ. میرا نیکسٹ کوشچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو کس نام سے یاد فرمایا؟ انم آنسر دیں گی اس کا. آنسر کریں بیٹا. یس. انم آنسر دیں. میم اشورا. اینی ون ایلس؟ اریبا آنسر دیں. اریبا ویئر آر یو؟ آنسر دیں. شہر اللہ. یس، ویری گڈ. شہر اللہ، شہر مینس منتھ، اللہ اللہ کا مہینہ. ویری گڈ. اے باجی. میوٹ میوٹ، آل آف یو پلیز میوٹ. ہمارا اگلا سوال ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ یمنا آنسر دیں. یمنا دے دیں آنسر. مما. پلیز یمنا. ریپیٹ یور آنسر. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. محرم باجی. ویری گڈ. دا کریکٹ آنسر از محرم. ہمارا اگلا سوال ہے، عاشورہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ اس کا آنسر
ایک منٹ ایسے نہیں کھولنا ہے بھائی، غلط بات ہے بالکل. ان لوگوں کو بھی تو موقع ملنا چاہیے جو اور بچے ہیں. عارض سے پوچھیے، عارض سے عاشورہ کس عارض نے تاریخ کو اوپن ہوتا کیا ہے؟ تھا. عارض آپ بتائیں بیٹا. عارض آپ نے مائک اوپن کیا تھا، بند کر لیا. عریض زینب نا. عریض اوپن یور مائک. آنسرز آپ کے چیٹ باکس میں آ رہے ہیں، آپ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں. عاشورہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ اوکے، اینی ون ایلس؟ اسرا بتائیں گی. اسرا بتائیے بیٹا. اسرا. میم 10 محرم. یس، ویری گڈ. عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. ویری گڈ. ہمارا اگلا سوال ہے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امید ظاہر کی؟ ہانی اس کا آنسر دیں ہمیں. میم آپشن ہانی. 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. یس، آپشن بی، 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. ویری گڈ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، آئی وانٹ نیو نیمز پلیز. عاشورہ کے دن اللہ نے کس نبی اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی؟ سو ایزی. فیض اور یوسف بتائیں گے اس کا آنسر مجھے. فیض اور یوسف اوپن یور مائک. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ. کس نے جواب دیا؟ یوسف. اوہ یوسف. ماشاء اللہ. ویری گڈ یوسف. آج نیکسٹ کوشچن. زنیرہ نہیں ہے کیا کلاس میں؟ زنیرہ کہاں ہے بھائی آج؟ میم میں. اوکے، ہمارا تو اگلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ڈیش کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. زنیرہ آنسر دے بیٹا. کس چیز کے زیادہ حقدار ہیں؟ میم حضرت زنیرہ. موسیٰ. ویری. کس نے یس، آنسر کیا؟ بی آنسر کا ہے نا. آئی ڈنٹ ہیئر. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ہاں، یس، ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن، سنت کے مطابق بہتر ہے کہ کون سے روزے رکھے جائیں؟ عمر آنسر دیں گے. عمر آنسر دیں بیٹا اس کا. 9 اور 10 محرم. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، محرم میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اس کا آنسر دینے کے لیے ہم بلاتے ہیں خدیجہ کو. خدیجہ. اوکے، آئی تھنک انابیہ رہ گئی ہیں. انابیہ بھی دے سکتی ہیں آنسر. اوکے میم خدیجہ دے دے بیٹا. ہاں. ارے دونوں ہی بند ہو گئے. انابیہ چلیے خدیجہ نے اوپن کیا. خدیجہ دے دے، پھر نیکسٹ کوشچن انابیہ لیں گی. خدیجہ بتائیں بیٹا. عبادت اور نیک کمان بڑھانا. یس، ویری گڈ. محرم میں عبادت اور نیک اعمال کو بڑھا دینا چاہیے، مطلب ہمارے اچھے اچھے کاموں کو بڑھا دینا ہے. ویری گڈ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ہجری کیلنڈر کی ابتدا یا سٹارٹنگ کس واقعے سے ہوئی؟ انابیہ آنسر کریں بیٹا اس کو. انابیہ یو کین آنسر بیٹا. میم آپشن سی. یس، دا کریکٹ آنسر از آپشن سی ہجرا. ہجرا کسے کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن آپ لوگ سب یاد کر لیجیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. مکہ سے مدینے کا سفر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو تھا مکہ سے مدینہ کو ہجرا کہتے ہیں. ویری گڈ. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ان میں سے کون سی بات صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے؟ محرم میں اس کا زیادہ آنسر نیک کون دے گا؟ اعمال کرنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا، محرم میں نکاح حرام ہے، گناہوں سے بچنا. انم اس کا آنسر دیں گی. انم آنسر دیں اس کا بیٹا. میم محرم میں نکاح کرنا حرام ہے. یس، ویری گڈ. دس از ناٹ پروفڈ. یہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے. اوکے، ویری گڈ. ہمارا لاسٹ کوشچن ہے آج کا. جس نے ابھی تک آنسر نہیں دیا اس کا نام لیا جائے بھائی پلیز. محرم ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ اس کا آنسر کون دے گا؟ صفوانہ ہے. وی ہیو صفوانہ. وی ہیو عمر الماس.
We have Danin also. Danin, آج آنسر نہیں دیے بچے. B option. B option. یس ویری گڈ. اللہ کے قریب ہونے، توبہ اور نیک اعمال کی ہمیں یاد دلاتا ہے. یس ہمیں یہ سب چیزیں کرنا ہے اس مہینے. ویری گڈ. الحمدللہ آج کا یہ کوئز یہیں پہ اوور ہوتا ہے. ویری گڈ بچوں، آپ نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا آج کی اس کلاس میں. ویری گڈ. آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آئیے دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ، پھر دعا کے بعد پھر بات کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام